پشاور کے قمر نسیم جو اپنے اندر اٹھنے والے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے والے انسان ہیں، کچھ سال پہلے اپنے اندر یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمارا معاشرہ واقعی عورتوں، بچوں اور سماجی طور پر دبائی گئی جماعتوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے؟ لیکن اس نے صرف اس سوال کو سوچا نہیں بلکہ اس کے جواب کو ایک تحریک میں بدل ڈالا اور اپنی تنظیم بلو وینز کی بنیاد رکھ لی۔ قمر نسیم نے اپنی تنظیم کے ذریعے شروع میں صرف خواتین کی صحت سے متعلق آگاہی پھیلانے پر کام کیا، لیکن پھر اسے احساس ہو گیا کہ مسئلہ صرف صحت تک محدود نہیں بلکہ خواتین کے حقوق، خود ارادیت، تشدد اور معاشرتی انصاف کے گرد گھومتا ہے۔ قمر نسیم اور اس کی ٹیم نے بڑے خطرات کا سامنا کیا۔ دیکھیں، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ایک مشکل کام ہے۔ مرد ہو کر خواتین کے حقوق کی بات کرنا اور ایک معاشرے میں جو کہ ایک پدرشاہی معاشرہ ہے، یہ ایک آسان بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی دیگر عوامل جڑے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ معاشرے کے منفی رویے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کے خطرات اور خدشات ہیں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، میرا خیال ہے یہ مشکل کام ہے، کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، بہت ساری خواتین ایسی موجود ہیں، بہت سارے مرد ایسے موجود ہیں جنہوں نے بہت مشکل ہوتے ہوئے بھی یہ چنا کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں۔ تو ذاتی طور پر میں اس کام کو جاری رکھنا پسند کروں گا۔ قمر نسیم کہتے ہیں کہ انہیں فخر ہے کہ انہوں نے مذہب اور آئین میں ملنے والے بہت سے حقوق سے محروم خواتین کو ان کا حق دلایا، بلکہ اس نے سال 2021 میں خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کا جو بل تھا، اس کے امپلیمنٹیشن رولز بھی انہوں نے بنائے، جس پر انہیں ہمیشہ فخر رہے گا۔ کسی عورت کو کہ جو حقوق ہے، بنیادی حقوق ہیں، اگر وہ ان کو مل جائے تو وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کی خوشی میرا خیال ہے یکساں ہے۔ جب کسی خاتون کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے، جب آئلی قوانین کے اندر یا بچوں کی کسٹڈی کے اندر خواتین کو آسانیاں ملتی ہیں، یا تشدد کے شکار کسی خاتون کو اگر کوئی تحفظ حاصل ہوتا ہے یا اس کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں اگر پالیسی ساز کے حوالے سے بات کروں تو 2021 کا جو گھریلو تشدد کا بل تھا اور اس کے جو امپلیمنٹیشن رولز تھے، مجھے اس کو ڈرافٹ کرنے کا موقع ملا، اور جب حکومت خیبر پختونخوا نے اس کی منظوری دی تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کو میں اب بھی اور آنے والے وقتوں میں ہر وقت سیلیبریٹ کرتا رہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے زیادہ تر مرد اپنی خواتین کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ شعور سماجی تنظیموں کی کوششوں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خود بھی اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کو کھل کر کام کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ان کی پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح ایڈووکیسی سر کرتے ہیں، جس طرح وہ وومن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر، جو ملالہ فنڈ کے جو چیمپئن ہیں وہ گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، تو اٹ از ویری ریمارکیبل، اور ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ہوتا ہے کہ وائی ناٹ ٹو اسٹیپ اہیڈ۔ معاشرے کے اندر ایک بدلاؤ کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلے لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ہم دیکھتے تھے کہ بہت خوش نہیں ہوتے، لیکن اب میں بہت سارے ایسے مردوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی مناتے ہیں جتنے بیٹے کی پیدا ہونے پر مناتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی پہلی اولاد جو ہے وہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو۔ قمر نسیم ہمارے معاشرے کے ان مردوں میں سے ہیں جو صرف کہتے نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی خواتین اور بیٹیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ میرے گھر کی جو خواتین ہیں وہ اس جدوجہد میں میرے ساتھ ہیں۔ میری جو وائف ہیں وہ خود ایک وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، میری بیٹی ہیں، جو کہ لڑکیوں کے تعلیم کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے اس کے اندر وہ ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک خیبر پختونخوا میں ایک نیٹ ورک ہے، رائز اینڈ شائن گرلز ایجوکیشن لیڈرشپ نیٹ ورک، وہ اس کے اندر بھی بہت نمایاں کام کرتی ہیں۔